نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ کہ منزل من اللہ جتنی بھی کتابیں، صحائف وغیرہ یہ کہ جتنی بھی ہیں، ان سب کو جو ہے رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہر مسلمان کو جو ہے اس امت میں انسانوں میں سے کافی حد تک لوگوں کو جو ہے یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن سابقہ امتوں کے اندر جو ہے صحائف وغیرہ یا تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کا نزول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہی ان کتابوں کا بھی نزول ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام جو ہے وہ اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے، اور آسمان دنیا سے جو ہے وہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت جو ہے اس کے اندر نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف جو ہیں وہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کی 1 یا 3 تاریخ کو نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صحائف جو عطا کیے وہ 1 یا 3 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 یا 12 رمضان المبارک کو عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان المبارک کو توریت عطا کی گئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، تو 6 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 یا 13 رمضان المبارک کو عطا فرمائی۔ غرض جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس کے اندر نازل فرمائی، خواہ وہ قرآن پاک ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے مہینے کے اندر یعنی ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور یہ کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آسمانی کتابیں ماہ رمضان المبارک کے اندر دی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس کو کلام الہی کے ساتھ جو ہے وہ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مقدس کے اندر کثرت تلاوت جو کہ مشائخ کا ایک معمول بھی ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کا ایک دستور بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اجتماعی صورت کے اندر ہو یا انفرادی صورت کے اندر ہو، مساجد میں ہو یا گھروں میں ہو، یا پھر یہ کہ انسان کہیں بھی اپنے آفس وغیرہ یا تجارت میں یا زراعت میں کہیں بھی ہو، تو اسی ماہ مقدس کے اندر انسان جو ہے وہ زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور اکابرین کا جو ہے اور علماء کا جو ہے یہ مشغلہ رہا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر، اور معمول بھی رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ جو ہے اس ماہ مقدس کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت،
خواہ وہ علماء کا معمول ہو یا عام عوام کا دستور ہو یا عام عوام کا معمول ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی ماہ مقدس کے اندر جو ہے کتنے کتنے جو ہے وہ قرآن پاک، کوئی تراویح کے اندر ختم کر رہے ہیں، کوئی 6 روزہ تراویح کے اندر، کوئی 10 روزہ، کوئی 15 روزہ، کوئی مہینے کے اندر ایک مرتبہ۔ لیکن جن کا لگاؤ ہے قرآن پاک کے ساتھ یا جو اپنا وقت قیمتی بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے ذریعے سے کی جا سکے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے کا سارا قرآن پاک جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ مبارک کے اندر رمضان المبارک میں قرآن پاک سناتے تھے، اور دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ تو علماء نے ان دونوں حدیثوں سے جو ہے قرآن پاک کے دور کا استحباب نکالا ہے۔ جس طریقے سے تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا، قاری حضرات جو ہیں وہ سناتے ہیں اور پیچھے سامع جو ہیں وہ سنتے ہیں، یہ استحباب والی صورت علماء نے نکالی ہے دونوں حدیثوں کے مجموعے سے۔ خواہ تراویح کی صورت کے اندر ہو قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا، یا انفرادی طور پر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ شبینہ وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے، کہ ہر کسی کی روٹین ہوتی ہے کہ بھئی ایک رات کے اندر یا 2 راتوں میں یا 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل کرنا، یا پھر جس طریقے سے مدارس کے اندر صورت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کہ 2 حفاظ کی جوڑی بنا دی جاتی ہے کہ آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا سننا سنانا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ قرآن پاک کے دور کا علماء نے استحباب نکالا ہے یہاں سے۔ اور یہ کہ انسان کے پاس جتنا بھی وقت ہو قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ، جس طریقے سے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ تھک گیا یا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو اس صورت کے اندر بھی انسان جو ہے وقت ضائع نہ کرے، اپنا وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ایک مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن رکھا ہے، اور یہ کہ انسان کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھا کر انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر انسان ایک فرض ادا کرے گا تو عام دنوں کی بنسبت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان اس وقت کو جو ہے وہ ضائع کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے اس وقت کو، رمضان المبارک کے وقت کو قیمتی بنائے۔ اگر یہ کہ انسان تلاوت وغیرہ سے تھک گیا ہے تو یہ کہ انسان کو کچھ نہ کچھ صورتیں وغیرہ یاد ہوں گی، تو یہ کہ انسان بغیر وضو کے بھی یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے گھومتے پھرتے انسان جو ہے ان کی تلاوت وغیرہ کرتا رہے، یا پھر یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ذکر وغیرہ کرتا رہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کلمہ طیبہ کی کثرت رکھے، کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتا ہے انسان، خواہ روزانہ کی روٹین بنائے، انسان ترتیب بنائے اپنی، کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ایک تسبیح جو ہے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، اور دوپہر کو اگر یہ کہ انسان تلاوت کے بعد تھک کر لیٹ گیا تو یہ کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور یہ کہ پہلے کلمے کی تسبیح شروع کر دے، اور جو کوئی بھی وقت ملے اس کے اندر انسان اپنا وقت جو ہے وہ ذکر اللہ کے اندر لگا دے،
تاکہ انسان اگر تلاوت سے تھک کر لیٹ گیا ہے تو انسان یہ محسوس نہ کرے کہ اب میں کوئی اور کام یا کوئی ذکر اللہ وغیرہ کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگا سکتا، بلکہ کہ انسان کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگا دے۔ تلاوت سے رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا راستہ رکھ دیا سامنے انسان کے، کہ ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مبارک نام ہیں ان کی تسبیحات وغیرہ یا اور جو تسبیحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کلمے کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسری چیز کیا ہے کہ انسان استغفار کی کثرت رکھے، جس طریقے سے استغفر اللہ پڑھنا، یا یہ کہ مختلف قسم کے استغفار ہیں، 5واں کلمہ بھی ہے، اور یہ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انسان جو ہے وہ استغفار کی کثرت بھی رکھے، اور یہ کہ پہلے کلمے کی یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار، ان دونوں چیزوں کی کثرت انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان جنت کے حصول کی کوشش کرتا رہے۔ جب بھی انسان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے، یا یہ کہ اپنے ہاتھ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا اور احادیث کے اندر کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، یہ کہ جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا کہ تیسری چیز جو تھی وہ کیا ہے کہ کثرت کے حوالے سے کہ جنت کا حصول، پہلا کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت، اور تیسرا کیا ہے کہ جنت کا حصول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اپنے لیے اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا کے اندر سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ کہ اپنے لیے بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے بھی جنت الفردوس میں میرا ٹھکانہ بنا، اور یہ کہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دوزخ سے بچنا، اور یہ کہ دوزخ سے ہر انسان جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے دور، اور یہ کہ ہر انسان کی کوشش ہے مسلمان، کلمہ گو مسلمان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بھی بتلا دیے ہیں کہ جو ہدایت والے راستے کو اختیار کرے گا اور یہ کہ سیدھے راستے پر چل کر آئے گا تو لازمی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت میں جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ایک نا ختم ہونے والی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اس انسان کو کامیاب فرمائیں گے، جنت میں جگہ دیں گے، انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن جو انسان ہدایت والے راستے سے ہٹ کر زندگی گزار کر آئے گا، رب چاہی سے ہٹ کر من چاہی زندگی گزار کر آئے گا، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو دوسرا راستہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس راستے سے حفاظت فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے عذابات سے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی جو کثرت بتلائی ہے، اس میں یہ کہ ہم مسلمانوں ہی کا فائدہ ہے، نہ کہ کسی اور کا، کہ انسان جب تلاوت وغیرہ سے تھک جائے اور یہ کہ کوئی اور کام نہ ہو انسان کے پاس کرنے کے لیے، تو یہ کہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھے، کثرت رکھے، اور استغفار کی کثرت رکھے، اور جنت کا حصول کی جو ہے وہ انسان کوشش کرتا رہے، اور دوزخ کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو دوزخ کے عذابات سے بچائے، اور یہ کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ثابت قدم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ حضرات تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد میں ہماری آنے والی ویڈیوز کے اندر
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور کچھ آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی یا نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر رمضان المبارک کی کچھ خصوصیتیں اور کچھ آداب وغیرہ جو ہیں وہ بتلائے جائیں گے۔